بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ؟ میں ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اسے او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ او ایس ٹی مینز آن اسپیشل ڈیوٹی۔ کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں سے پی ٹی آئی یا عمران خان کو کبھی خوشخبری نہیں ملی، بلکہ متعدد بار عمران خان خود جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے کنڈکٹ پر جو ہے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور عدم اعتماد کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے۔ اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے؟ نگران وزیر اعظم سے بھی امریکی سفیر ملے ہیں، ایک روز قبل انہوں نے جو ہے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ سیفر کیس کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، جبکہ جو عمران خان ہیں ان کی سیفٹی اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت سے کنسرن سامنے آئے ہیں، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی جو ہے ان کو رکھ دیا گیا ہے، جبکہ بشرا بی بی کی طرف سے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اور عمران خان کے خلاف آئندہ 2 ہفتوں میں کون سا بڑا اقدام ہونے والا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، جو کہ 2 روز قبل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے بھی ملے، اور اس کے بعد سکندر سلطان راجہ نے صدر مملکت کے ساتھ جو ہے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جو ہے وہ کل انہوں نے ملاقات کی ہے نگران وزیر اعظم جو ہیں ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس سب کے اندر جو ہے وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو انہوں نے ملنے کے بعد جو ہے جو انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اس کی مبارکباد بھی دی ہے۔ اور یہ ملاقات جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے جو 2 طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، اور دیگر جو معاشی اور سمجھ لیں کہ دیگر جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات، اس پر بھی جو ہے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور اس کو آگے لے کر چلنے کا اعادہ بھی کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں نگران وزیر اعظم، ان کا کام تو الیکشن کروانا ہے، لیکن یہاں پہ یہ معاشی ایجنڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے ان کے بارے میں بیانات بھی دیتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، جیسے کہ یہ کوئی مینڈیٹ لے کے آئے ہوں۔ جبکہ سب کے اندر جو ہے پاکستان پر ایک جو ہے بدترین سائبر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم بنانا ریپبلک تو ویسے ہی بن چکے ہیں، ہمارا جو ہے اس وقت گورننس اور جو ملک کے آئین اور قانونی معاملات ہیں اس پر تو دھیان ہے نہیں، جبکہ ہم کچھ اور معاملات میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، پاکستانی عوام کو کرش کرنا ہے، ان کو سر نہیں اٹھانے دینا، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر ایک نئی شورش اٹھ رہی ہے، جو کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں، کیونکہ لوگ اس وقت جو ہے مہنگائی سے تنگ آ کر باہر نکل چکے ہیں، اور مختلف شہروں کے اندر کراچی، لاہور، کشمیر اور ملتان کے اندر بھی جو ہے لوگوں نے اب باقاعدہ طور پر بجلی کے بل نہ بھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خیر یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں سینئر سرکاری افسران اور بیوروکریسی سے حساس معلومات کے حصول کی کوشش کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ سینئر سرکاری افسران کی جانب، اب مطلب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سینئر سرکاری افسران کی جانب سے اپنے آپ کو افسران ظاہر کر کے دیگر بیوروکریسی کے افسران اور دیگر افسران کو جو ہے ایک لنک بھیجا گیا اور ان سے حساس معلومات کی جو ہے حصول کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ لنک کیا ہے؟ اس لنک پر جب کوئی کلک کرے گا تو اس کو موبائل کے اندر جتنا ڈیٹا ہے، صاحب ظاہر ہے جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ٹاپ پوسٹوں پہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کافی حساس معلومات بھی ہوتی ہیں، وہ موبائل میں ہی ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ موبائل ہیک ہو جاتا اور وہ ساری معلومات جو ہیں وہ کہیں اور چلی جاتی۔ اب اس حوالے سے جو ہے ایک الرٹ جاری کر دیا گیا اور تمام جو ہے بیوروکریسی اور سرکاری افسران کو جو ہے الرٹ کر دیا گیا کہ ایسے کسی قسم کے لنک پر کلک نہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں سائفر کیس پر۔ سائفر کیس کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، شاہ محمود قریشی کا دوسری بار ریمانڈ دے دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر آلریڈی ہیں اور اس کیس کے اندر سائفر کیس کے اندر ان پر گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اور انصار عباسی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، تو انہوں نے اب ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو ٹرائل ہے سائفر کیس کے معاملے میں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ان پر لگایا گیا اس کے لیے خصوصی عدالت بھی قائم کی گئی ہے، جس کی ان کیمرہ سماعت جو ہے خصوصی عدالت کے جج جو ہیں وہ ابو الحسنات ذوالقرنین اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ آئندہ 2 ہفتوں میں مکمل شروع ہو جائے گا، اور جو ایف آئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اگلے ہفتے اس چلان کو مکمل کر لیا جائے، اور خصوصی عدالت جو ہے یہ چند ماہ قبل جو ہے قائم کی گئی ہے، مطلب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پاس ہونے کے بعد یہ عدالت جو ہے پاس کی گئی ہے، چونکہ جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی اے نے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر ایف آئی آر لانچ کی ہے تو اس کی ایف آئی آر کی لانچ ہونے کے بعد یہ عدالت قائم کی گئی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عدالت ہے انصار عباسی کے مطابق یہ عدالت چند ماہ قبل قائم کی گئی تھی،
اور 27 جون کو ATC کے جو ATC اول ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ، دہشت گردی کورٹ اول، اس کے جو جج ہے ابوالحسنان ذوالقرنین، ان کو جو ہے یہ چارج دیا گیا تھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی خصوصی عدالت کا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ 8 دسمبر 2025 تک کے لیے آپ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ 8 دسمبر 2025 تک یہ جو ابوالحسنان ذوالقرنین جو ATC کے جج ہیں، یہ اس ذمہ داری کو جو ہے سر انجام دیں گے۔ اب اس سب کے اندر یہ ہے کہ JIT جو ہے سائفر کیس کے معاملے میں عمران خان سے تحقیقات کرنے جیل کے اندر بھی گئی ہے، 1 گھنٹہ انہوں نے تفتیش کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا جی 27 مارچ کو جو عمران خان نے سائفر جلسے کے اندر تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جو سائفر لہرایا تھا 27 مارچ کے جلسے میں، اس کی عمران خان نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی سائفر تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان نے اس سائفر کے ذریعے عوام کو بتایا کہ جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو صدر مملکت صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ آپ آئیں، الیکشن کے تاریخ کے معاملے پر جو ہے معاملات کو جو ہے حل کرتے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ الیکشن ایکٹ کی جو نئی ترمیم ہوئی ہے جون کے اندر، اس کے تحت اب یہ اختیار جو ہے آپ کے پاس نہیں رہا تاریخ دینے کا الیکشن کی، وہ ہم دیں گے۔ اس پر جو ہے صدر مملکت کو جواب تو دے دیا گیا، لیکن صدر مملکت نے اس خط کا الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب موصول ہونے کے بعد ایک اور خط لکھا ہے وزارت قانون کو، اور یہ خط وزارت قانون کو جو ہے باقاعدہ موصول ہو چکا ہے، جس پر صدر مملکت نے وزارت قانون سے رائے مانگی ہے۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ وزارت قانون بھی صاف ظاہر ہے ان کے ہی ماتحت ہے، جن کے ماتحت چیف الیکشن کمشنر ہے، تو کرنا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے، وزارت قانون نے بھی کچھ نہیں کرنا، لیکن ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے جسے فالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اب صدر مملکت وزارت قانون کی جانب سے جواب آنے کے بعد سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے، کیونکہ ملک کا سب سے بڑا آئینی جو سربراہ ہے، آئینی عہدہ ہے، وہ صدر مملکت کا ہے، اب وہ سپریم کورٹ سے بھی اس پر رائے مانگ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ لکھیں گے سپریم کورٹ کو، جی دیکھیں ملک کے اندر ایک آئینی بحران آ چکا ہے، لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ مانگا جا رہا ہے وزارت قانون یا چیف الیکشن کمشنر نے جو یہ کہا ہے کہ جی چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے تو اب یہ اختیار جو ہے صدر کے پاس نہیں رہا، ہمارے پاس رہا ہے، جبکہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کی تاریخ صدر دے گا، تو پھر ایکٹ جو ہے یہ جو ہے سیکنڈری بن جاتا ہے، جو پرائمری ہے یا سپیریئر ہے وہ آئین ہے، تو آئین جو صدر کو اختیار دیتا ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا۔ اب اس سب کے اندر الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے بلایا تھا، جس میں JUI اور جو PTI ہے اس کو جو ہے کل کے لیے بلایا گیا تھا۔ JUI نے حلقہ بندیاں جلد سے جلد مکمل کر کے جو ہے الیکشن کروانے کا کہا ہے، جبکہ PTM کے ترجمان حافظ حمداللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن فروری سے آگے نہ جائے۔ جو PTI ہے انہوں نے کہا کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، اگر نہیں کروانے تو پھر بھی فروری کے اندر ضرور الیکشن کروائیں۔ PMLN کے مطابق حلقہ بندیاں مکمل کریں، اور نون لیگ جو ہے وہ بیانیہ بھی اب بنا رہی ہے کہ جی آخر انہوں نے ٹائم تو ان کو چاہیے بیانیہ بنانے کے لیے کہ جی جو الیکشنز ہیں وہ فروری کے اندر ہوں یا جو بھی ہے، لیکن ان کو ٹائم تو چاہیے نا۔ اب وہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ 16 ماہ کے اندر ہم سے کیا ہوا ہے، تو وہ یہی کہیں گے جی ہم نے 16 ماہ میں یہ کیا، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 16 ماہ کے اندر جو PDM کی حکومت رہی ہے انہوں نے اپنے نیب کے کیسز ختم کرائے، اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کی سیفٹی کے حوالے سے۔ عمران خان کی سیفٹی اور صحت کے حوالے سے جو ہے معاملہ جو ہے سامنے آ چکا ہے، بشرا بی بی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی کی جانب سے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے، اور اس بیان حلفی میں جو ہے یہ کہا گیا جی کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور صحت کے جو خطرات ہیں ان کو لاحق ہو چکے ہیں، اور اس کی جو عمران خان کی جو پٹھوں کی جلد ہے وہ بھی لٹکنا شروع ہو گئی ہے۔ آخر ایج فیکٹر بھی ہے، عمران خان 74-75 سال کے ہو چکے ہیں، گو کہ وہ ہم سے بھی زیادہ فٹ نظر آتے ہیں، لیکن عمر کا جو فیکٹر ہوتا ہے، ایج کا فیکٹر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اب اس میں بشرا بی بی نے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر احمد نال سے جو ہے اس پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ کیسا سلوک وہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سب کے اندر یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور پر آتے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہے ان کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کو سزا سنانے والے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ OSD مین آن اسپیشل ڈیوٹی، بیسیکلی یہ ٹرم جو ہے بیوروکریسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو بیوروکریسی کا نائل بندہ ہوتا ہے جو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے میں ناکام رہتا ہے، اس کو OSD بنا کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اب ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے OSD بنانے کے بعد۔ چیف جسٹس عامر فاروق پر تحریک انصاف متعدد بار میں اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ اب ہمایوں دلاور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ دونوں نے کہا ہے کہ ہمایوں دلاور نے فیصلہ ٹھیک نہیں دیا۔ اب اس کو OSD بنانے کی وجہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف غلط فیصلہ دینا نہیں ہے، بلکہ کوئی اور وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
کیونکہ جس کو او ایس ڈی بنایا جاتا ہے اس کو کوئی اور ڈیوٹی نہیں دی جاتی، لیکن جو او ایس ڈی کے آرڈر یہ ہمایوں دلاور کے جاری کیے گئے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا جی کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں یہ BS20 مطلب 20ویں اسکیل کے ایڈیشنل سیشن جج ہیں، یہ اپنی ہی اسی پے اور اسکیل کے اندر جو ہے ایک اسپیشل پوسٹ کریٹ کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس پر ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور رول آف لا کی ٹریننگ کے لیے جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں یہ جج لندن کے اندر گئے، انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی، واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ ان کو سیکورٹی خدشات ہیں، کیونکہ جب یہ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے گئے تھے تو اسلام آباد جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اندر ان کی کورٹ کے باہر وکلا کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ جو وکلا ہیں یہ کورٹس کے اندر ججوں کو مارتے بھی ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمایوں دلاور صاحب کو بھی کنسرنز ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے گا۔ اب انہوں نے لندن میں ہونے والے اپنے ساتھ سلوک کا بھی خط کے اندر ذکر کیا ہے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا ہے۔ اب ان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوسٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ او ایس ڈی کا لفظ استعمال کر کے ان کو نئی جو سمجھ لیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ نیو اسائنمنٹ جوائنڈ ود امیڈیٹ افیکٹ، مطلب جتنا جلدی ہو سکے وہ کرے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کو جو ہے غلط فیصلہ سنانے کی وجہ سے جو ہے ان کو ہٹایا گیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اگر ان کو عمران خان کو غلط فیصلہ سنانے کی وجہ سے ہٹایا جاتا تو پھر عمران خان کی سزا بھی کالعدم ہو چکی ہوتی۔ اب یہ ہے کہ فی الحال معاملات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو ہے جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں یہ کیسز کو نہیں سنیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے بیٹھیں گے اور ایڈمن کے معاملات کو دیکھیں گے تاکہ ان کا وکلا کے ساتھ انٹر ایکشن کم سے کم ہو، اور وکلا کا جو ایگریشن ہے وہ ان پر نہ نکالا جا سکے۔ جب وکلا بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، عمران خان کو سزا معطل کر دی جائے گی، پھر معاملات صاف ظاہر ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کسی اور پوسٹ پہ لگا دیا جائے گا تاکہ وہ کیس سنیں۔ اب یہ جو ان کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جو ہے معطل کر دیا گیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ان کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کو ایک نئی اسائنمنٹ دی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک نئی پوسٹ بنائی گئی ہے او ایس ڈی کی، اس پہ ان کو لگایا گیا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔